بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تفسیر بہت پسند ہے کہ ارحم الراحمین کی تفسیر میں، کہ یہ تفسیر میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، یہ اتنا ارحم الراحمین، اتنا رحیم ہے کہ ہم کو ہماری جانوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ ہم کو ہمارے جانوں سے بڑھ کر ہم کو جو ہے ہم پر رحم کرنے والا، یعنی یہ ارحم الراحمین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اتنی پیاری تفسیر کہ ارحم الراحمین کو اللہ کی ذات ارحم الراحمین نے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا رحم کرتا ہے کہ ہمارے جانوں سے زیادہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ اس کے پر رحم کرنے والی چیز اس کی جان ہوگی، لیکن اس کی جان سے بھی زیادہ اس پر رحم کرنے والی ذات جو ہے خدا کی ہے انسانوں پر۔ اتنی پیاری تفسیر، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے، عبادتیں دی ہیں، نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے اللہ نے ایک اعتدال رکھا ہے۔ انسان کی فطرت میں جو ہے ایک ہی چیز پر انسان کی طبیعت جو ہے گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، کبھی ایک ہی حال میں نہیں رہ سکتا، کسی چیز میں بھی انسان کی طبیعت ہی ایسی بنی ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے انسان کا دل جو ہے کسی ایک ہی چیز پر ہمیشہ وہ نہیں رہتا، وہ بدلتے رہتا ہے، تبدیل ہوتے رہتا ہے۔ جتنا تبدیل ہوتے رہتا ہے، حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے، ان کے مریدین نے خط لکھا، حضرت ہمارا عجیب حال ہے کہ ہمارا قلب جو ہے ہمیشہ جو ہے ایک ہی حال میں نہیں رہتا ہے، کبھی ذکر میں مزہ ملتا ہے، کبھی ذکر میں جو ہے مزہ نہیں ملتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مبارک ہے، اچھا ہے، قلب کا حال اچھا ہے۔ فرمایا، آگے فرمایا اس کے بعد تفسیر میں، قلب کے معنی ہی جو ہے تبدیل ہونے کے ہیں، بار بار تبدیل ہونے کے ہیں۔ قلب اسی کو کہتے ہیں، انقلاب سے آتا ہے، انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو مقلب ہے، تبدیل کرنے والے، یعنی مقلب کو کہتے ہیں تبدیل کرنے والی ذات، اور قلب ہے تبدیل ہونا۔ تو فرماتے ہیں تفسیر پر کہ حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دل ہی کا، قلب ہی کا معنی تبدیل ہونا ہے۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تبدیل ہوتے رہے گا، اور تبدیل ہونے کو کہتے ہیں، اسی لیے عبادتوں میں بھی اللہ نے اس کی رعایت رکھی۔ اگر کہا کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کھڑے ہو جاؤ تو کیا حال ہو جاتا، تھوڑی دیر میں کہا کہ اب نہیں، بس اب رکوع ہو، اب رکوع میں بھی کہہ دیتے کہ بھئی لمبا رکوع، کیا حال ہوتا ہے بھئی انسان کا، تو کہا کہ نہیں تھوڑی دیر بس رکوع، حال بدل گیا، کھڑے ہوئے حال تو قلب اسی حال میں رہتا تو پریشان ہو جاتا، پھر اس کو جھکا دیا، پھر جھکا ہوا کھڑا ہوا ہے رکوع میں، تو پھر اس کے بعد کہا کہ پھر سیدھے ہو جاؤ، پھر جاؤ سجدے میں، سجدے میں اگر حکم ہوتا سجدے میں بھی، رکوع میں بھی کیا ہے کہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتے کہ ایک سورہ بقرہ پڑھو ایک رکوع میں، تو کیا حال ہو جاتا انسان کا، کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ حکم دے سکتا تھا 1 گھنٹے کا سجدہ، 1 گھنٹے کا، تو کیا حال ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو انسان کے جو ہے حال، قلب چونکہ مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو، انسان کے قلب کو جانتا ہے کہ ایک قلب ایک ہی حال میں نہیں رہ سکتا، اسی کی رعایت دی گئی ہے، اسی کی رعایت پر انسانوں کو عبادتیں بھی دی گئیں کہ کوئی بھی عبادت ایسی زیادہ نہیں دی کہ جس سے طبیعت جو ہے پریشان ہو جائیں، گھبرا جائے۔ اسی بات دی گئی کہ جس میں جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے، حالات تبدیل ہونے کی وجہ سے انسان کو دل لگتا ہے، دل عبادت میں لگ بھی جاتا ہے، انسان ایک ہی حال میں نہیں رہتا۔ اسی کے لیے فرمایا گیا کہ دیکھو چند لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی کسی سے ملتے نہیں، بات چیت بند، خالی اللہ 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 اللہ، کہا کہ بھئی اللہ اللہ اللہ، خالی اللہ اللہ ہی کہلانا تھا انسانوں سے تو پھر فرشتے بستے۔ حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی تم لوگ اتنا تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کو خالی ذکر کرانا ہی مقصود تھا تو فرشتے کیا کم تھے ہم سے بڑھ کر کے، وہ اللہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کے ہی رہے ہیں 24 گھنٹے۔ اللہ نے انسانوں کو بھیجا، انسان کے اندر کیا ہے ایسی چیز دی کہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی دی، بیوی بچوں کی بھی دی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو اللہ اللہ کرنا میں جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب جو ہے ان کی ماں باپ کی خدمت میں بھی رکھا اللہ نے۔ صرف یہ اللہ اللہ کرتے رہ گئے۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی سے ملتے نہیں، گفتگو نہیں، ہمیشہ اللہ اللہ اللہ، تنہا بیٹھ گئے اللہ اللہ، اس پر دماغ پر خشکی ہو جاتی ہے اور بالکل پاگل ہو جاتا ہے انسان، صرف اللہ اللہ کرتا ہی ہے لیکن پاگل کیوں ہو گیا کہ اس کا طبیعت کے خلاف، فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے۔
اس کا فطرت کیا ہے کہ بھئی کبھی ملتے رہیں، ہنستے رہیں، بات کرتے رہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ کہ انسان اپنی صحت کے لیے کسی سے دوست احباب سے مل لے، دو چار بات بھی کر لے، یہ بھی عبادت ہے۔ دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر اس نے ضرورت خانہ گیا، اپنا پیشاب آ رہا ہے، پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے، پیشاب کے لیے گیا، کہ سنت کے مطابق جا کر کے جو بیت الخلاء میں سنت کے مطابق داخل ہوا، سنت کے مطابق وہاں پر جو استنجا کیا اور سنت کے مطابق باہر آیا، تو پورا مکمل عبادت ہو گئی۔ اتباع سنت کے کرنے سے ایک معمولی پیشاب کے جو ہے ضرورت تھی، اس کی ضرورت، اس کا حاجت تو ضرورت پورا کیا، لیکن وہ ضرورت بھی عبادت ہو گئی۔ تو عبادت کس چیز کا نام ہے؟ مکمل اتباع۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ویسی اتباع سنت کے مطابق اگر اس نے کر دیا، وہی عبادت ہے۔ دوستو عزیزو، ہم میں سے ہر آدمی غور کرے، فطرت کی جیسی چیز ہے اسی۔ اب بھی دیکھیے کہ یہ جو جانور ہیں، جانور بھی کے اندر بھی وہ فطرت ہے کہ وہ ایک ہی جگہ میں اگتا جاتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، ہم بھی بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب خریوں پہ جا کے دیکھیں، ابھی کھیتوں میں وغیرہ میں، تو جانور جو صبح سے باندھا ہوا رہتا ہے نا، صبح سے شام تک جب باندھا ہوتا ہے، شام کو اس کو نکال کے دوسری جگہ باندھتا ہے۔ اس کسان رہے جو خریوں میں، جو صبح سے ایک جگہ باندھتا ہے تو شام کو اسی جگہ نہیں رکھتا، 24 گھنٹے اسی جگہ نہیں بنتا ہے، اس کو کھول کر دوسری جگہ بدلاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بدلنے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، ورنہ طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، پھر اس کا دودھ دینے میں فرق پڑ جاتا ہے، جانور عجیب حال میں ہو جاتا ہے، ایک ہی جگہ بند کے نہیں رکھتا۔ تو کسان جو ہے پہچانتا ہے کہ جانور کا مزاج، تو جو ہے خریوں میں آج بھی اس کا اہتمام ہے کہ صبح سے شام تک جانور باندھ کر رکھتے ہیں، تو شام کو اس جانور کو نکال کر دوسری جگہ باندھ دیتے ہیں۔ اسی کے لیے انسان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ انسان کی طبیعت بدلتی رہتی ہے، قلب اس کا ایسا ہے کہ بدلتی رہتی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر کبھی عبادت کرتے رہے، کبھی ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہے، کبھی ذکر کو چھوڑا، کچھ دیر بات کر لیا، کچھ جو ہے فرحت والی باتیں کر لی، ہنسی کر لیا، کہ بس کسی کے جو ہے وہ نہ ہو، مذاق نہ ہو، کسی کو تاخیر نہ کریں، پر گفتگو کر لی، دو چار بات کر لیا، تو اس کے اندر جو ہے انسان اس میں جو ہے طبیعت کے اندر بشاشت ہوگی، عبادت کے اندر ذوق شوق بڑھے گا اور لذت محسوس ہوگی، بات کے اندر تھکان اکتاہٹ نہیں ہوگی، دل نہیں گھبرائے گا۔ دوستو عزیزو، یہ ضروری ہے۔ اب یہ سب جب یہ نہیں کرے گا، خالی ایک ہی چیز میں بیٹھا رہے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا، تو اس نے فطرت کے خلاف کام کیا۔ فطرت کے خلاف کام کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے اچھا نہیں آئے گا۔ فطرت کی، انسان کی فطرت جیسی، اس کے مد نظر رکھ کر کے اس کی رعایت کرتے ہوئے اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں، جو ہر چیز میں سہل کیا ہے دین کو، اس کو ہمارے ہی لیے لیا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، وہ جانتا ہے نا، اس کی بھی جو رعایت دیا، اس کو رعایت پر عمل کر کے جو عبادت کرے گا وہ کامیاب رہے گا۔ تو اس سے ہی یہ چیز سمجھنا چاہیے۔ اور عبادت میں بھی کیا ہے کہ آدمی ذکر کرے، اللہ کا ذکر تو ہے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن شکر سے افضل تو اللہ کا ذکر ہے۔ اتنا شکر کہ کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن عبادت کا موقع ہے تو عبادت چھوٹ گئی، تو پھر شکر نہیں ہوا ہے، اللہ کی ناشکری ہوئی۔ شکر کیا جو ہے آسان مفہوم یہ ہے، آسان سے کہا جائے کہ اللہ کے نعمتوں کے بعد بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ کمر بستہ ہو کر کے بہت زیادہ عبادت میں لگ جائے، اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں رہے۔ اللہ کو تو عبادتوں کے ذریعے سے خوش نہیں کرتا، خالی جو ہے شکر ادا کرنے کے لیے شکر کرتا ہے، ایک نوالا کھا رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، شکر اللہ تعالیٰ، شکر ہے اللہ تو کیسی نعمت دے دی، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن یہ شکر اسی لیے فرمایا، حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ نے بہت اچھے انداز سمجھا دیا کہ فرمایا دیکھو کہ شکر کی نعمت دو ہوتی ہے، ایک اللہ کا نعمت کا شکر ہے، شکر اللہ وجالہ نعمت کا شکر ہوگا، لیکن منعیم جو نعمت دینے والی کا شکر جو ہے، یہ شکر سے ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے، لک الحمد و لک الشکر، یہ سب کہہ دیتا ہے، تو یہ شکر جو ہے نعمت کا شکر ہو گیا، لیکن منعیم کا شکر نہیں ہوا۔ منعیم کا شکر ذکر ہے، اللہ کی یاد، اسی کے لیے اللہ نے یاد کیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تم کو یاد رکھوں گا، تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تم کو بھول جاؤں گا۔ اللہ نے چھوڑ دے گا، اللہ تو بھولتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، ہاں جا تو مجھے بھول بیٹا ہے، تو جا، تو کہاں جاتا ہے، تو ایک دن پھر آئے گا، دیکھتے رہتے اللہ تعالیٰ، لیکن انسان اس کو بھول کے کہاں جائے گا۔ دوستو عزیزو، اسی کے لیے اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو بندہ جو یاد کرتا رہتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، کبھی بھی اللہ کی پریشانیوں کو اس کے پاس بھٹکنے نہیں دیتے۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر، اللہ نے ہم کو کیسے کیسے نعمتوں سے نوازا ہے، غور کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی، روٹی دی، اللہ تعالیٰ ذلت سے بھی دے سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہی بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں،
ذلت سے جھڑک کر کے مل رہے ہیں، وہی ایک روٹی ان کو بھی مل رہی ہے، وہی روٹی ہم کو بھی ملی ہے، عزت سے دیا اللہ نے، کیا ہم کو سے کیا شکر ادا ہوا؟ شکر ادا نہیں ہوا۔ بندہ شکر ادا نہیں کیوں کر رہا ہے کہ اس نے ایک خاکہ بنا لیا کہ اتنے ایسی چیزیں ہوں گی تو میں شکر ادا کروں گا، مجھے کار آئے گا اور بینک بیلنس ہوگا، مجھے ایک بڑا بنگلہ گھر ہوگا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو یہ اس نے اپنا خاکہ بنا لیا، خدا کی تب تقسیم سے راضی نہیں رہا۔ اللہ نے جو دیا وہ میرے لیے شکر ہے، میرے سے کتنے کم تر، اسی لیے فرمایا گیا دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے سے دیکھو، کتنے ہی ساؤتھ افریقہ میں 2 دن کے لیے ایک روٹی میسر نہیں، 2 دن کے لیے بھی بھوک سے نڈال، پیٹ جو ہے پیٹ سے جا کر مل گئی ہے، ہڈیوں کے اوپر کچھ نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے کہ ایک لقمہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں ہے، اچھا پانی میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں ہے، سر کو رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، جو ہے بیابانوں میں، دھوپوں میں، چھاؤں میں، جو بارشوں میں ایسے جھاڑوں کے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو اللہ کے مخلوق ہیں، اس کو بھی اللہ ہی دیکھ رہا ہے، ان کو بھی اللہ ہی کلا رہا ہے، ان کو کیسے رکھا ہے اور ہم کو کیسے رکھا ہے۔ اگر بندہ سوچے نا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم کو عزت کی جو ہے عزت کے لیے چھت دیا، عزت کے لیے عزت کے ساتھ ہم کو جو کپڑے دیا ہے، اور عزت کے ساتھ ہم کو روٹی دے رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، جو کچھ مجھ کو دیا تو اس کا شکر ہے۔ اسی کے لیے فرمایا گیا اللہ کی تقسیم سے جتنا بندہ راضی رہے گا، مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے جو کسی بھی مانگو، ماں باپ سے بھی زیادہ مانگو تنگ ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بچوں سے، لیکن ماں باپ سے بھی اگر بہت زیادہ مانگتا رہے گا تو بیزار ہو جائے گا، لیکن خدا بیزار نہیں تو خوش ہوتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے، کتنا بھی مانگ لو، بادشاہت بھی مانگ لو خوش ہوتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ تم تو فقیر ہے تجھے بادشاہت کیوں، یہ نہیں کہتا گا، خدا تو چاہتا ہے کہ بھائی مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، لیکن نافرمانی نہ کر، اللہ سے مانگ، یقین رکھ کہ بھائی اللہ ہی دے سکتا ہے مجھے، میں خدا سے مانگ سکتا، خدا چاہے تو کیا نہیں دے سکتا، فقیر کو بادشاہ دے سکتا ہے، بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے، تو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ لیکن یہ جو ہے ہمیشہ جو مانگنے کے باوجود نہیں ملا تو پھر وہاں جو ہے ناشکری کرنا، پھر ایسے الفاظات کرنا، کتنے دن سے مانگ رہا ہوں نہیں ملا، تو کیا مطلب ہے؟ مانگنے نہیں ملا بولے تو اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہاں رہا، تو بالکل اللہ کے کیسے بات کر رہا ہے؟ مالک خالق سے کرنے کی بات ہے، نہیں ملا، جتنا مانگ رہا ہوں اب تک نہیں ملا، نہیں دیا اللہ نے، کیا مطلب ہے؟ وہ دے یا نہیں دے، اس سے تجھے اس پر کیوں ہے نظر؟ حضرت خواجہ صاحب یہی فرماتے ہیں کہ وہ کھولے یا نہ کھولے در، تجھ کو اس پہ ہے کیوں نظر، بس تو اپنا کام کیے جا، سزا لگائے جا، ہم تو جو ہے فقیر ہیں اس در کے، بس اتنا ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ وہ کھولے یا نہ کھولے دروازہ، اللہ کھولے یا نہ کھولے، ہم چیخ پکارتے رہنا ہمارا کام ہے، وہ کھولے یا نہ کھولے در، تجھ کو اس پہ ہے کیوں نظر، تو بس اپنا کام کیے جا، یعنی سزا لگائے جا، بندہ ہے، اللہ کے در کا بندہ ہے، اللہ کے در کا غلام ہے، اللہ کے در کا غلام ہے، تو اس کے سوا کا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی دوسرا خدا کون ہے؟ کون ہے دوسرا الہ؟ تو بتا دے کہ پھر میں کس سے مانگوں؟ اللہ سے بول سکتے اللہ تو ہی میرا الہ ہے، تجھ سے کون الہ ہے میرا، جی میں کس سے مانگ سکتا ہوں؟ تیرے سے ہی مانگوں گا، جو آرزویں ہیں، تمنائیں، خواہشیں، لیکن اس سے منع نہیں کیا، لیکن جو اللہ نے دیا اس سے خوش ہونا چاہیے، جو بھی دیا اللہ نے دیا، اللہ سے مانگیے لیکن جو دیا اس سے راضی رہے، اللہ سے شکر ادا کرے، پھر مانگو، اللہ تیرا بہت شکر ہے، جی بیٹھ کے بیان کر کے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے 2 روٹی پیٹ بھر کے کھلا دیا، تیرا شکر ہے، اللہ میری مرغی کھانے کو دل چاہتا وہ بھی عطا کر دے، تو ضرور اللہ دے گا، شکر ادا کر کے مانگ رہا ہے، مجھے یہ جیسا دیا ہے نعمت وہ بھی تو دے سکتا ہے اللہ، تو مجھے وہ کھلائے گا، مگر خالی میں مرغی کی چاہتا ہوں روٹی کھلا رہا ہے تو بولے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ناشکری ہو گئی ہے۔ الفاظ میں فرق ہے، یہی الفاظ طریقے سے مانگنی چاہیے، ادب سے مانگنی چاہیے، ادب کا در ہے، اللہ کا در ادب ہے، جتنا بندہ ادب کرے گا، اپنے آپ کو غلام سمجھے گا، میں اس در کا غلام ہوں، غلام کے لیے کوئی زیبا نہیں کہ بھئی وہاں جا کر کے اپنا یہ زور دکھاؤ، وہاں تو بس بھیک مانگنا ہے، بھیک کیسا مانگتا ہے؟ کوئی فقیر آ کر چیخا مار کے دیتے نہیں دیتے کر کے پوچھو کیا کرے گی تم؟ یہ 10 پیسے دینے دل نہیں آئے گا، پیار سے مانگے گا، گا کے مانگے گا تو 10 روپے بھی دے دے گا انسان، ورنہ تو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، جھڑک کے بھیج دے گا انسان ہے۔ اور خالق و مالک اتنا قدرت والا خدا کے سامنے ایسا بندہ مانگے گا تو کتنا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہوگا بھائی، اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے مانگتے ہوئے سمجھو کتنی قدرت والے ذات کے ساتھ میں مانگ رہے ہو۔
جتنے صحابہ پریشان کیوں رہتے تھے، ان کے پاس ان کے اتنی محبت اللہ سے، اتنی قرب اور اتنا تعلق ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی برائی کو سامنے دیکھ کر کے اپنا آپ کو گھبراتے تھے، اپنا آپ کو معمولی سمجھ کے ہم کس قابل ہیں، ہماری کوئی عبادت قابل نہیں، کس منہ سے مانگیں۔ ہمارے اندر چونکہ اللہ سے قربت نہیں ہے، قریبی نہیں ہے، دوری ہے ہمارے اندر، تو ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، ہماری عبادتوں کو بہت بڑی سمجھ گئے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اسی کے لیے کسی اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والے اپنے آپ کو کیوں اپنے آپ کو اتنا چھپا مٹا کر رکھے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے قدرت کے سامنے ہماری کون سی عبادت صحیح ہے، ایک عبادت ہم نے صحیح نہیں کیا تو کس منہ سے ہم مانگیں گے خدا کے سامنے، کس منہ سے ہم اس لائق ہیں۔ پھر بھی مانگتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہیں ہم لوگ، جو کچھ عطا ہوا وہ اپنا فضل سے دے دیا اللہ نے، ہم تو کس قابل بھی نہیں۔ ستاری اللہ نے فرما رکھی ہے، تب لوگ ہم کو چاہتے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ دوست عزیز و آج کا حاصل یہی ہے کہ اب انسان بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے، اور انسان کا دل جیسا بدلتا ہے اس کے لائق اس کی عبادت کرے۔ اللہ نے ہر چیز میں رعایت رکھی ہے، رعایت میں رکھ کر کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا شکر بجا لاتے رہے، اور ہمیشہ اللہ کو یاد میں رکھے، اپنی زبان ہمیشہ جو ہے اللہ کے ذکر میں رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔